ان لوگوں کے حج کا جو اس وقت کعبۃ اللہ کے سائے میں ہیں اور جو اس وقت مینا کے اندر ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات، تسبیحات، تعلیلات کی برکت سے قبول فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے بڑی مشہور و معروف ہے، متعدد بار آپ نے سنی ہے، جس میں پورا فلسفہ قربانی ہے۔ آج چونکہ قربانی کا دن ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کا دن ہے اور ان کی سنت کو قائم کرنے کا دن ہے، اور رب العالمین اپنے محبوب بندوں کی ان اداؤں کو دہرانا اور دہراتے ہوئے دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے جس طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، کہ یہ ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے آگے عرض کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم قربانی کریں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا اجر ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکل شعرۃ حسنہ، اے میرے صحابہ تم میں سے جو بھی بندہ قیامت تک جو بھی بندہ قربانی کرے گا، اس کی قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں رب العالمین اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ آگے صحابہ نے عرض کیا فَالصَّوْفِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو یہ دمبا ہے کیا اس کے اندر بھی یہی قانون ہے؟ چونکہ دمبے کے اوپر تو بے شمار بال ہوتے ہیں، اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ کتنی گھنے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو کیا دمبے کے لیے اندر بھی یہی بات ہے اور اس کے بارے میں یہی حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں بکل شعرۃ حسنۃ، ہاں فصوف بکل شعرۃ حسنۃ، ہاں دمبے کے اندر بھی اس کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں رب العالمین نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ یہ تو ہے اس کا اجر، لیکن جو قربانی کرتا ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہراتا ہے، سنت قائم کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرتا ہے اور اپنے نبی کی سنت کو ادا کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکہ سے جب مدینہ جاتے تو مدنی زندگی میں 10 سال آپ نے لگاتار قربانی فرمائی، کبھی بھی قربانی کو آپ نے قضا نہیں ہونے دیا، اور آپ دو جانور بھی ذبح کرتے تھے، ہمیشہ 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت مولانا شیر خدا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے بھی فرمایا کہ میرے بعد علی تم بھی 2 جانور قربان کرنا، ایک اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے کرنا۔ آقا علیہ السلام نے 2 جانوروں کو ذبح کیا تو آپ نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک اپنی طرف سے کیا اور ایک اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے کر دیا۔ کہا ایک تو میری طرف سے ہے، بولا یہ میری طرف سے قبول فرما اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے قبول فرما۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے حریص ہیں، جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت بھی ہے کہ وہ قرض ادا کرے، لیکن زندگی میں اگر وہ قرض نہ ادا کر سکے تو اس جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی وراثت تو ورثاء میں بڑھ جائے گی اور وارثوں میں سے بھی اس کا کوئی قرض ادا نہیں کرتا۔ ویسے حکم تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا تجہیز و تکفین
اور پھر اس کے بعد اس کا قرضہ اگر ہے تو اس کے حصے میں سے قرضہ ادا کر کے تو پھر وہ رسا میں جو ہے اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے. لیکن کوئی بے وفا اولاد ہو اپنے باپ کا قرضہ نہ اتارے اور زمین پہ قابض ہو جائے، جائیداد پہ قابض ہو جائے، مال پہ قابض ہو جائے اور باپ کا خیال نہ ہو اس کے قرضے کا، تو حضور نے فرمایا جس کا قرضہ رہ گیا ہو قیامت کے دن میں محمد اس کا قرضہ ادا کروں گا. حریص علیکم بالمؤمنین. اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنے مومنوں کے لیے حریص ہے. دنیا کی کسی کونے میں امتی کا درد کے اندر ہے، اگر وہ تکلیف کے اندر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وہ ذرا گزرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے حریص ہیں، باپ سے بھی بڑھ کے حریص ہیں. اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے بندوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس کی تفصیل بے شمار مفسرین نے کی اور جتنی بھی تفاصیل ان میں سے ایک تفصیل یہ بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ باپ کی محبتیں اپنی اولاد کے لیے محدود ہوتی ہیں. باپ کی جب تک آنکھیں کھلی ہیں وہ اپنی اولاد کے سارے مسائل و علام اس کا شریک ہوگا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. لیکن جب باپ کی آنکھیں بند ہو گئی اور روح کب سے ان شریر سے پرواز کر گئی اور وہ قبر میں چلا گیا، آپ کو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن نبی تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ باپ کی محبتیں محدود ہیں اور نبی کی محبت اپنی امتی کے لیے نامحدود ہے. وہ تو قبر میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری میں پوری بخاری کے اندر جتنے مقامات پہ یہ سوال پوچھا گئے ہیں قبر کے متعلق جو بتایا گیا ہے، تو پہلے سوالوں دو سوالوں کا کوئی ذکر پوری بخاری میں نہیں ہے. 6 مقامات پر یہی تیسرا سوال دہرایا جا رہا ہے، پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ اصل جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس پہ ہونا ہے کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بیان کر رہا تھا کہ نبی کی محبت اور ادا کو دہرانا، سنت کو قائم کرنا کتنا ثواب ہے. آج کے دن پوری امت مسلمان تسبیحات اور تعلیلات اور تکبیرات کے اندر مشغول ہیں. لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے اور تسبیحات بھی کرتے ہیں، کریں گے، تکبیرات بھی کرتے ہیں، تحلیلات بھی کرتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں میری امت میں سے جو امتی ہیں، جتنے لوگ جو اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ان سب کی عبادات میں سب سے جو افضل اور اعلیٰ عبادت ہے وہ جو رب کو عمل پسند ہے وہ احرام، وہ دم، وہ خون بہانا ہے اور وہ قربانی ہے. قربانی آج کا خون بہانا یہ اللہ کے نزدیک تسبیحات اور تعلیلات سے زیادہ پسند ہے. تسبیحات کہتے ہیں اور تکبیرات کسے کہتے ہیں، تحلیلات کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کیا ہے؟ یہ تحلیل ہے. تو تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات بھی ہیں، اس میں تحلیلات بھی ہیں، اس میں تکبیرات بھی ہیں. تو یہ سب سے افضل کام آج کون سا ہے؟ قربانی کرنا، احرام، دم یعنی خون کا بہانا. تو جب صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے لیے کیا، تو اپنا ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے. آج کل اور بھی دیکھیے گا کہ رب العالمین فرماتے ہیں اب وہ چیز قربانی ہوگی، اصل قربانی تو وہ ہے نا جو رب کے ہاں پہنچے گی. وہ کیا ہے؟ تو قرآن کی جو نص ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے نزدیک نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا. لن نیور کے معنی میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کے ہاں تمہارا گوشت. اس کا مطلب ہے کہ گوشت بھی قربانی نہیں ہے، گوشت بھی قربانی نہیں ہے اور نہ خون پہنچے گا، یہ بھی قربانی نہیں ہے. گوشت تو لوگ کھا جائیں گے اور خون تو نالیوں میں بہ جائے گا، کھال تو مدارس کے طلباء لے جائیں گے. تو پھر اللہ کے ہاں کیا پہنچے گا؟ ایک کسائی ہے وہ روز بکرا ذبح کرتا ہے، روز ذبح کرتا ہے، بکرا بھی وہی ہے، وزن بھی وہی ہے، عمر بھی وہی ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے. پھر قربانی کیا ہے؟ قربانی اس کے پیچھے چھپی ہے اور وہ بندے کی نیت ہے،
وہ اس کا خلوص ہے، خلوص نیت ہے، تو اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، تمہیں پہنچے گا کیا؟ کہا وہ تمہارے دل کا تقوی ہے جو رب کے ہاں پہنچے گا۔ اصل قربانی تو وہ ہے، تو اصل چیز تو وہ ہے جو چھپی ہے، جو ظاہر ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے جو پیچھے چھپی ہے، اور چھپی ہوئی چیز جو ہے اس کا سب سے بڑا مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا تقوی ہے دیوان کا۔ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، ہرگز تمہارا نہ گوشت اللہ کو پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، اگر تمہارا وہاں کوئی چیز پہنچے گی تو وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، خلوص نیت ہے۔ تو اگر نیت نہیں ہے تو کوئی کسائی تو روز ذبح کرتا ہے نا، لیکن آج جو بندہ جانور لے کے جائے گا اس کے سامنے میں کا ذبح کر، تو یہ قربانی کرنے والے کے دل کی نیت ہے کہ یہ میری طرف سے مولا، یہ میری طرف سے تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ جو تیری رضا ہے نا دل کے اندر چھپی ہے، اصل یہ قربانی ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ آج نفس پر خواہشات پر چھری پھیر دی ہے کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ تو ہی ہے، وہ تیرا ہی ہے، اور بس میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نمازیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے، بس اسی چیز کا نام قربانی ہے۔ تو قربانی وہ ہے جو دل میں چھپی ہے، وہ بندے کی نیت ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ اگر 7 بندے ایک جانور کے اندر شریک ہوتے ہیں اور 7 پورے نہیں ہیں، 6 ہیں، 6 بندے ایک جانور میں ہیں، بیل کے اندر ہیں یا وہ اونٹ کے اندر ہیں یا وہ گائے کے اندر ہیں، 6 بندے ہیں، ایک بندہ رہتا ہے اور 7 پڑوس میں دوسرا ایک صاحب ثروت آدمی تھا، اس نے 5 بکرے پہلے سے لائے ہوئے ہیں، لیکن ان 6 نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں، 7 پورے ہو جائیں، وہ نہ مانا، پھر اسے ضد کی، وہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میرا ایک حصہ رکھ لو، دل میں اس نے کہا دیا چلو اس حصے کے ہم قیمہ بنا لیں گے، دل میں کیا کر لیا چلو اس حصے کا ہم قیمہ بنا لیں گے۔ اب کیا ہوا، باقی 6 جو شامل ہوئے تھے وہ تو قربانی کے نیت سے تھے، اور اس نے کہا 5 قربانی میں کر رہا ہوں، اب یہ پڑوسی مجھے نہیں چھوڑتے تو چلو اس چھٹے حصے یہ حصہ ہے اس کا میں قیمہ بنا لوں گا، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ان 7 کی قربانی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ اس نے کہا میں اس کا قیمہ بنا لوں گا۔ 6 کی تو نیت ٹھیک تھی، لیکن 7ویں نے جو اپنی اور نیت کو پھیر دیا، تو اس ایک کی نیت کی وجہ سے جو یہ خلوص سے نیت والے تھے ان کی بھی قربانی ضائع ہو گئی۔ اس لیے جب شراکت دار ہوتے ہیں، جب شریک ہوتے ہیں جانور کے اندر، ان سب کو واضح کرنا چاہیے کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور وہ سارے کے سارے راضی ہوں۔ اور پھر ایک اور بھی رواج ہے آج کا، مگر طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے، پرانا اسلاف میں چلا آ رہا ہے کہ سارے احباب جو ہے وہ چھری پہ ہاتھ رکھتے، اب 6 بندے ہیں انہوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ٹچ کیا اور سب 6 کے 6 لوگوں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ 7واں جو تھا اس نے تکبیر نہ پڑھی، 6 نے تو پڑھ لی، 7ویں نے نہ پڑھی، وہ 7 کی 7 وہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اب ان کو چاہیے کہ 7 کے 7 بندے جو ہیں وہ تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو کبھی نہ بھولیں، تکبیر کہہ کے پھر وہ ایک ہی بندہ جو ذبح کر دے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ خود ذبح کرے، لیکن اگر کوئی 7 کسی کو لے کے آئے، ذبح کرنے والے بندے کو لے کے آئے تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ چاہیے کہ 7 کے 7 بندوں کی نیت ایک ہو، اللہ کی رضا ہو، ایک ہی بات میں متفق ہوں، سب کا نقطہ نظر بھی ایک ہو، اور سارے کے سارے تکبیر بھی پڑھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور گوشت بھی جو ہے وہ پورے انصاف کے ساتھ تقسیم ہو۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف بندے کی نیت پہنچتی ہے، سب کی نیت ایک ہو، سب کی زبانوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سب سے افضل کیا ہے کہ بندہ خود قربانی کرے، خود جو ہے وہ اس کو ذبح کرے، یہ سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج فرمایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی،
100 اونٹ قربان کیے، 100 میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، 63 اونٹ۔ باقی کے لیے حضرت مولا علی سے کہا کہ علی کہ باقی تم ذبح کرو، تو باقی حضرت مولا علی نے ذبح کیے اور 63 اونٹوں کی قربانی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور پھر اس کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ غرباء مساکین جن کے ہاں گوشت شاید شاید مہینے میں 2 دفعہ پکتا ان تک بھی پہنچ جائے، ہر بندے تک اس کا حصہ پہنچ جائے۔ اگر اس میں بھی گنجائش ہے نا، کہ سب اسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انی نہایتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں پہلے قبور کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اور 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں میں قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کرتا تھا۔ 2 ممنوعات میں سے تھے کہ ایک تو زیارت قبور کے لیے نہیں جانا، یہ پہلا حکم تھا، اور ساتھ قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر رکھنا، یہ 2 چیزوں سے منع کرتا تھا۔ لہٰذا اب فزورها، اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت بھی کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آ جائے۔ اور دوسرا قربانی کا جو گوشت ہے جب جتنے دیر چاہو جتنا عرصہ چاہو تم اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے۔ پہلے ان دونوں سے منع کرتا تھا، اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ ان دونوں کام کرو۔ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ایک غرباء اور مساکین کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ زیادہ ضرورت مند ہے وہ سارے کا سارا بھی اپنے گھر رکھ سکتا ہے، وہ سارے کا سارا، یہ فتویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے، پرہیز یہ ہے کہ دینا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ گوشت تو ہر ہفتے والے گھر پکتا ہے، غریب سے غریب بندہ بھی ہے تو اس کے گھر میں ہفتے میں 1 دفعہ گوشت ضرور پکتا ہے، چکن کا ہے یا مٹن کا ہے یا بیف کا ہے۔ تو اگر اس قربانی کے ہی گوشت سے آپ نے اپنے فریج کو بھرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی تو پھر نفس کا غلبہ آ گیا۔ اس قربانی سے اگر اپنے فریج ہی بھرنے ہیں تو گوشت ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں۔ تو اصل جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ تقسیم کیا جائے، جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اس کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن کوئی بندہ اگر نہیں تقسیم کرتا تو اس کی قربانی ہوگی، وہ رکھ بھی سکتا ہے، وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر گنجائش بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں رخصت۔ لیکن عبادت وہ افضل ہوتی ہے جس میں رخصت نہ ہو، جس میں عزیمت ہو، مشقت ہو، عزیمت ہو، وہ عبادت اللہ کے ہاں زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود جانور کو ذبح کرے، تکبیرات کو نہ بھولے اور اس کے اوپر تکبیر ضرور کہے۔ اگر 7 بندے بیٹھ کر کرے تو 7 کے 7 تکبیر کہیں گے، اور تاکہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے اور سب کی نیتیں صاف ہوں، کسی کا گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کی رضا ہو اور خود ذبح کیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے قربانی کی تو آپ نے عائشہ اب میں تیری قربانی ذبح کرنے لگا ہوں، تو آ کے پاس کھڑی ہو جا۔ تو وہ کھڑی ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور آپ نے تو قومی یہاں پہ کھڑی ہو جا، اس لیے کہ جب تیری قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، قطرہ گرنے سے پہلے رب العالمین تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو معصوم تو نہیں تھے، چونکہ معصوم انبیاء ہوتے ہیں اور ملائکہ ہوتے ہیں، صحابہ اور صوفیاء جو ہوتے ہیں یہ معصوم ان خطا تو نہیں ہوتے، لیکن یہ محفوظ ان خطا ہوتے ہیں۔ رب العالمین ان کو خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میں تم کھڑی ہو جائے، جب خون کا قطرہ گرے گا، گرنے سے پہلے رب العالمین تیری بخشش کا اعلان فرما دے گا، لہٰذا تو اس کے پاس کھڑی ہو جا۔ تو ان صلاتی، یہ فلسفہ ہے قربانی کا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کو چکے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو جب آپ قربانی کیا کرتے تھے تو آپ کو بہت دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج جسے بہت دعائیں یاد نہیں ہے وہ صرف اتنا ہی کہتے بسم اللہ اللہ اکبر، دل میں نیت ہو کہ مولا یہ بس میری معمولی سی سائی ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما دے۔
اسے قبول فرما لے. یہ تو ہے واجب، قربانی واجب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی واجب ہے. امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک قربانی سنت ہے. لیکن آپ نے کہا کہ قربانی واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی ہے اور امت کو اس کا حکم دیا ہے کہ قربانی واجب ہے. اور بخشش کا جہاں تک تعلق ہے، اب واجبات کا پورا کرنا، فرائض کا پورا کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. ہمارا کام ہے سر تسلیم ہم اس عمل کو کر دیں، اس عمل کو کر دیں. دکھاوا ریاکاری سے محفوظ رکھیں اس کو. ہر وہ عمل جس کے اندر ذرا پر بھی دکھاوا ہو ناقابل قبول ہوتا ہے. اور یہ وہ رب العالمین حضور کی قربانیوں کا صدقہ ہماری قربانیوں کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ذرا بھی ریاکاری آ جائے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. فقط بندے کے ہر عمل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس کی رضا کے لیے. حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے صاحب کشف ولی ہیں، اور کتاب جو ہے وہ اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق جو تھے وہ بہت بڑے صاحب کشف ولی تھے اور آپ کا غریب بھی تھے، تنگ دست بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کا ایک شوق، جذبہ اور ولولہ تھا. آپ نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی. ہر سال آپ جیسے بھی تھے قربانی کیا کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ. قربان آپ کا مثال ہو گیا. ان کے جو بھائی تھے چھوٹے وہ بھی بڑے صاحب کشف ولی تھے. اب جب ان کا مثال ہو گیا تو خواب کے اندر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی زیارت کی. خواب میں ملے اور دیکھا کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ جنت کے اندر ایک خوبصورت جانور کے اوپر سوار ہیں اور جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں. چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ بھائی جان، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 46 جو ہے وہ حصہ ہے، یعنی نبوت کے جو 40 حصے ہیں ان میں سے جو آخری حصہ ہے وہ اس امت کا خواب ہے. مومن کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. رب العالمین نے اسی خواب کے ذریعے سے جو بندے کی ڈائریکشن کرتا ہے، بندے کی رہنمائی کرتا ہے. اچھے خواب بندے کے آتے ہیں، بندہ اس پہ چلتا ہے. تو خواب جو ہے یہ حقیقت پسند ہے، یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں ہوتے. اس لیے کہ خواب کے ذریعے سے اس امت کے مومنوں کی رہنمائی ہوتی ہے. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، الہام یا وحی تو کسی پہ نازل نہیں ہوگی، انہی امور کے ساتھ بندے کی رہنمائی بھی ہوتی ہے. تو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا بھائی جان آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ کیا؟ تو جواباً آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. پوچھا بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا بخشش کا ذریعہ یہ جانور جو اتنا خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ اور اس کے علاوہ خوبصورت ترین جانور دائیں بائیں گھوم رہے تھے کہ یہ جانور کہاں سے لائے ہیں اور یہ باقی کہاں سے آئے ہیں؟ آپ تو بڑے تنگدست تھے. تو آپ نے کہا جس میں میں سوار ہوں یہ میری زندگی کی پہلی قربانی ہے، یہ پہلی قربانی ہے، اور جو دائیں بائیں جانور ہیں یہ میری باقی قربانیاں ہیں. تو کہا کہ ان قربانیوں کی وجہ سے رب العالمین نے آپ کو بخشا ہے. آپ کی بخشش کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بخشش کا سبب یہ ہے. اب یہ سننے والی بات ہے کہ بخشش کا سبب یہ ہے کہ ایک دن صبح کا وقت تھا، میرے دروازے پہ کسی نے دستک دیا اور میں نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے اور اس نے اپنا جو ہے وہ دست سوال بڑھایا ہوا ہے کہ میں غریب ہوں، میری مدد کرو. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف 1 درہم میرے گھر میں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا مولا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بس یہی میں تیری رضا کے لیے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں. یہ نیت کر کے میں نے وہ 1 درہم اس کی مدد کی. رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخشش کا اعلان کیا. میری بخشش کا اعلان، بخشش کے لیے رب جو ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا عمل لے کے آئے وہ دلوں کے